لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. صلوات پڑھیں الحمد للہ. معزز سامعین کرام، عزاداران امام حسین علیہ السلام، بے شک آپ پوری رات مجلس عزا بپا کر رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں، شاہزادی کو ان کے لال کا ورثہ پیش کر رہے ہیں. میری بھی صبح سے لے کر اس وقت تک یہ تیسری مجلس ہے جسے میں خطاب کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، آپ فاطمہ کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ اپنی عظمتوں کو پہچانیں. عزیزان گرامی، جب انسان کہیں مشکلوں میں گرفتار ہوتا ہے، کہیں سختیوں میں گرفتار ہوتا ہے، تو اسے سب سے زیادہ جو یاد آتا ہے تو وہ اپنے یاد آتے ہیں. اور ہم شیعوں کی عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہمیں حسین ابن علی نے اس مقام پر یاد کیا ہے جب حسین کے پاس کوئی یار و مددگار نہیں تھا. جب رخصت آخر کے لیے اپنی بہن سے رخصت کے لیے آئے ہیں، آخری سلام پیش کر رہے ہیں: اے زینب و کلثوم، تم پر میرا آخری سلام. اے رباب، تم پر میرا آخری سلام. اے میرے سینے پر سونے والی سکینہ، تم پر میرا آخری سلام. چاہنے والی بہن نے تڑپ کے کہا: بھیا کیا خیمے میں نہ آؤ گے؟ بہن نے بھائی کو خیمے کے اندر بلایا. جب بہن نے خیمے کے اندر بلایا تو بھائی نے ایک وصیت کی بہن سے: بہن زینب، دیکھو کبھی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا. ہاں، جب پلٹ کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. ہاں، ہماری عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وقت کا امام ہمیں سلام کہلواتا ہے. بہن زینب، جا کے مدینے میں ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا: اے شیعو، کاش تم کربلا میں موجود ہوتے تو دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، لیکن اس بچے کو ایک قطرہ آب نہ مل سکا. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے آپ کو سلام بھیجا ہے. لیجئے ہم سب مل کے اس حسین غریب کے سلام کا جواب پیش کریں. میں سلام پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر سلام پڑھیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ہمارا سلام ہو اس غریب الوطن پر جس کے پاس کوئی یار و مددگار نہ تھا. اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے کہتا تھا عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا. ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہمارا سلام ہو اس حسین پر جس کا جنازہ بے غسل و کفن جلتی ہوئی ریت پر پڑا رہا. ہمارا سلام ہو اس سید سجاد پر کہ جس کی نظروں کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا رہا، لیکن کڑیل جوان اپنے باپ کو دفنا نہ سکا. ہمارا سلام ہو سفیر کربلا زینب بنت علی پر جسے حسین کی لاش کے درمیان سے گزارا گیا. بہن تڑپ کے کہتی رہی اے بھیا، ارے کاش زینب کے سر پہ چادر ہوتی. اے بھیا زینب اپنی چادر کا کفن پہناتی. اجرکم علی اللہ. لیجے زینب کربلا سے کوفہ آ گئی، کوفہ سے شام آ گئی. جب سے دربار یزید میں حسین کی امانت سید سجاد کا قتل صادر ہوا ہے، حکم قتل صادر ہوا ہے، زینب سید سجاد سے بڑی ہوشیار ہیں. ایک دن قاصد زندان کے دروازے پر آیا، آ کے کہتا ہے سجاد تمہیں یزید نے دربار میں بلایا ہے. ارے جیسے ہی دربار کا نام سنا زینب تڑپ کے کہتی ہے اے میرے لال، زینب تجھے تنہا نہ جانے دے گی، اس لیے کہ تو تنہا حسین کی نشانی ہے. اے پھوپھی اماں، ارے یزید مجھے قتل کے لیے نہیں بلا رہا ہے، اے پھوپھی اماں امر آزادی کے لیے بلا رہا ہے. سید سجاد دربار میں آئے. آج جب سید سجاد دربار میں آئے ہیں ماحول بدلا ہوا ہے. آج جب سجاد نے دربار میں قدم رکھا یزید تخت چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. آواز دی آؤ آؤ علی ابن الحسین تخت پر بیٹھو. سید سجاد تخت کو دیکھ کر رونے لگے، رو کے کہتے اے یزید، ارے میں اس تخت پر کیسے بیٹھوں جس کے نیچے کل میرے بابا کا کٹا سر رکھا تھا. یزید کہتا ہے سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، چاہو تو مدینے چلے جاؤ، چاہو کربلا چلے جاؤ، چاہو تو شام میں ہی رہ جاؤ. سید سجاد کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی اماں کے مشورے کے بغیر کوئی حکم نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ سجاد نکلے، زندان میں دوبارہ آئے. ابھی تک جب بھی پھوپھی نے دیکھا تھا زیورات میں دیکھا تھا، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، پیروں میں بیڑیوں میں دیکھا تھا. آج جب سید سجاد زندان میں داخل ہوئے، بھتیجا آزاد ہے. ارے تڑپ کے بہن نے، تڑپ کے زینب نے اپنی باہوں کو سجاد کے گلے میں ڈالا. سجاد پیچھے ہٹے. اے پھوپھی اماں، ارے گلے کا زخم تازہ ہے. اے پھوپھی اماں، سینے کا زخم تازہ ہے.
اے میرے لال بتا تجھے سید سجاد یزید نے کیوں بلایا تھا؟ اے پھوپھی اماں ہم یہ آزاد ہو گئے. یزید نے کہا چاہو مدینے چلے جاؤ, چاہو کربلا چلے جاؤ, کہو تو شام میں رہنے کا انتظام کر دیں. ارے پہلے قیدی تھے جنہوں نے حکم آزادی سن کر آنسو بہایا. ارے زینب پھوٹ پھوٹ کے روئی, اے بھیا ارے آج آزادی ملی ہے, ارے تیرا فاتحہ ہو گیا. زینب ہاتھ پسے گردن تھی, اے بھیا تیرا 10واں ہو گیا. زینب کو رونے نہ دیا گیا. اے بھیا تیرا چائے چہلم ہو گیا. زینب کو رونا نصیب نہ ہوا. زینب کہتی ہے سجاد یزید سے کہہ دے مجھے ایک گھر دے دے تاکہ میں اپنے بھیا کا ماتم کر سکوں. اللہ آپ سب کو شام کی زیارت نصیب فرمائے. آج جب آپ شام میں جائیے گا وہ حجرہ آج بھی موجود ہے جس میں زینب نے 3 دن اپنے بھائی کا ماتم کیا. لیجے سارے شہداء کے سر آنے لگے, لٹے ہوئے اسباب آنے لگے. جب چادریں آئیں سب نے اپنے اپنی چادریں سنبھال لی. زینب نے اپنی چادر اوڑھی, ام کلثوم نے اپنی چادر اوڑھی, لیلا نے اپنی چادر اوڑھی. ارے جب سب نے اپنی اپنی چادریں سنبھالی گٹری میں ایک ننھی سی چادر بچ گئی. رباب آگے بڑھی, بڑھ کے ننھی سی چادر اٹھائی, زندان کا رخ کیا. قبر سکینہ پہ ننھی سی چادر رکھی. اے سکینہ ارے تمہیں وطن جانے کی بڑی آرزو تھی, لو ہم آزاد ہو گئے. ہم کہیں گے عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو, اے اماں وطن جانا مبارک ہو. اے اماں جب وطن جائیے گا صغرا سے میرا پیغام کہیے گا, اے صغرا اچھا ہوا تو کربلا نہیں آئی. ارے سکینہ 4 سال کی عمر میں ایک ضعیفہ ہو گئی. سکینہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی. لیجے محمل آراستہ کر دی گئی, لیجے محمل کو آراستہ کیا گیا. زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کیا. جب رباب نظر نہ آئی سید سجاد کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں اے میرے لال تیری ماں رباب نظر نہیں آتی. رباب سے سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ہم نے رباب کو زندان کی طرف جاتے دیکھا ہے. ارے زینب نے اپنی چادر سنبھالی, زندان میں قدم رکھا. کیا دیکھا, ننھی سی قبر سے ماں لپٹ کے بہن کر رہی ہے. اے سکینہ اماں تمہیں چھوڑ کے کیسے جائے. رباب کا شانہ ہلایا, اے بابی کیا وطن چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ کہا اے شہزادی انصاف کریے, ہم وطن جا کر کیا کریں گے؟ اے شہزادی یقیناً آپ کی گود کربلا میں اجڑ گئی, لیکن آپ کا والی و وارث مدینے میں موجود ہے. یہ بتائیے رباب جا کر کیا کرے گی؟ ارے گود کی گرمی کربلا میں قتل ہو گئی, سکینہ زندان میں سو گئی, میرا والی و وارث کربلا میں سو گیا. اے شہزادی ہم وطن جا کر کیا کریں گے؟ المختصر رباب کو آمادہ کیا, کربلا میں لائیں. کربلا سے بھی رخصت ہوئے اہل حرم. لیجئے یہ ایام چل رہے ہیں, ایام دخول اہل حرم کے مدینے میں. ارے اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا مدینے کے قریب جا کر ٹھہرا. سید سجاد کہتے ہیں اے بشیر ہمیں وطن میں داخل نہ کرنا, بیرون مدینہ ٹھہرا دے, اس لیے کہ ہم لٹ کے آئے ہیں. جا کے مدینے میں منادی کر دے الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. ارے منادی نے ندا دی اے مدینے والو حسین کا قافلہ واپس آ گیا.
حسین کا قافلہ واپس آ گیا، یہ آواز صغرا کے کانوں میں گئی۔ لیجئے آخری جملہ اور آپ کی عبادتوں کو تمام کروں گا۔ صغرا کے کانوں میں آواز کا جانا تھا، ارے ضعیفہ نے عصا کو سنبھالا، سر پہ چادر ڈالی، ام البنین کے قریب آئیں، اے دادی ام البنین، ارے کچھ خبر لگی، خوش خبر ہوئی، میرا بابا بیرون مدینہ آ کے ٹھہرا ہے۔ اے نانی ام سلمہ، ارے بیرون مدینہ میرا بابا آ گیا، اے نانی میرا اکبر آ گیا۔ ارے صغرا کنیزوں کے جھرمٹ میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے چل رہی ہے، ایک مقام پہ آئی، کیا دیکھا؟ ایک ضعیف ہے جو شاہراہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک کنیز آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے، اے ضعیف راستے سے ہٹ جا، حسین بادشاہ کی بیٹی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ضعیف کہتا ہے، ذرا جملہ پھر دہرانا۔ کہا حسین بادشاہ کی بیٹی جا رہی ہے۔ کہا پھر دہرانا۔ کہا حسین بادشاہ کی بیٹی جا رہی ہے۔ کہا بڑا دن ہوا، حسین کو کسی نے بادشاہ نہیں کہا۔ ارے جب بھی سنا کسی نے کہا باغی حسین، کسی نے کہا خارجی حسین، ہر حسین کو کسی نے باغی کہا، کسی نے خارجی کہا۔ ایک مرتبہ کنیزوں نے کہا، اے ضعیف ہٹ جا راستے سے، حسین کی بیٹی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ضعیف گردن جھکا کے کہتا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ حسین کی کسی بیٹی کا پردہ سلامت تو ہے۔ ضعیف کہتا ہے، اے کنیز اپنی شاہزادی سے کہہ دو گزر جائیں، ہم اپنا رخ موڑے لیتے ہیں، اس لیے کہ پہلی مرتبہ کہیں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں۔ ارے دھوپ میں بٹھالا جاتا تھا، جب کہیں سائے میں بیٹھتا تھا، تازیانے مار کے مجھے دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ لو اس ضعیف نے اپنا چہرہ موڑ لیا، کنیزوں کے جھرمٹ میں صغرا آگے بڑھی۔ ارے جیسے ہی بھائی نے بہن کو رد کیا، جیسے ہی بہن نے بھائی کے پاس سے گزر کیا، سید سجاد پلٹ گئے، چہرے کو پلٹ کے کہتے، اے صغرا، ارے بھائی سے پردہ کر کے جس اکبر سے ملنے جا رہی ہو وہ اکبر واپس نہیں آیا۔ اے صغرا تیرا اکبر کربلا میں مارا گیا، اے صغرا تیرا اصغر کربلا میں مارا گیا، اے صغرا المختصر مردوں میں میرے اور باقر کے علاوہ کوئی واپس نہ آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مات حسین۔